رمضان مبارک، اللہ رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کل دنیا میں انسان کو برائی کی طرف کھینچنے کے بے تحاشا ذریعے ہیں، خواہ وہ یوٹیوب ہو، ٹی وی کا استعمال ہو، انٹرنیٹ کا استعمال ہو۔ ہاں، انہیں فائدے بھی ہیں، لیکن ٹیمپٹیشن اور شیطان کی کوشش کہ کسی طرح سے انسان ان ٹیمپٹیشن میں پھنس جائے، وہ بہرحال ایک بہت طاقت کے ساتھ، یہ بہت زور کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ایک برا ساتھی ہو اور یا انسان جب بھٹی کے پاس بیٹھتا ہے، یا اس برا ساتھی ویسے ہی ہو جیسے ایک بھٹی ہو، جب انسان اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اگر اس کے کپڑوں پہ کالک نہ بھی لگے تو تب بھی دھوئیں کی بو جو ہے وہ اس کے کپڑوں سے نکلتی نہیں، اور کافی دن تک نہیں نکلتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نیک ساتھی اور ایک برے ساتھی کی مثال اسی طرح سے بیان فرمائی کہ نیک ساتھی کی مثال ان دو شخصوں، یا نیک ساتھی وہ ہے کہ ایک وہ کستوری اٹھائے ہوئے ہو، اور برا ساتھی وہ ہے جو دوسرا بھٹی جھونکنے والا ہو۔ فرمایا کستوری اٹھانے والا تجھے مفت خوشبو دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، اگر دونوں نہیں تو کم از کم اس کی خوشبو اور مہک تو سونگھ ہی لے گا، یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ تو تم اس سے اٹھاؤ گے ہی۔ اور برا ساتھی اس طرح سے ہے، اور برا ساتھی جس کی مثال بھٹی جھونکنے والا ہے، وہ بھٹی جھونکنے والا یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس کا بدبودار دھواں تجھے تنگ کرے گا۔ تو نیک ساتھی سے کسی نہ کسی طرح انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، نیک ساتھی جس کو وہ اپنا بنا لے۔ اور نیک ساتھی لہروں میں آسمان کے ذریعے سے آتا ہوا، ہمارے گھروں میں اترتا ہوا، خدا تعالیٰ کی عظیم الشان احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک نیک ساتھی عطا فرمایا اس طرح سے۔ حضرت خلیفۃ خامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز اس نیک ساتھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہ آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی مسیح موعود اور مہدی موعود کی آواز کو سنا اور اس کو مانا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ نیک ساتھی کیا ہے؟ وہ نیک ساتھی ہے MTA۔ وہ نیک ساتھی اس لیے ہے کہ اس کو دیکھنے سے، اس کو سننے سے، اس کے پروگرام دیکھنے سے کچھ نہ کچھ نیک بات ہی انسان کے کان میں پڑتی ہے۔ وہ یہی بات ہے کہ اگر انسان اس نیک بات سے فائدہ نہ بھی اٹھائے تب بھی کوئی نہ کوئی نیک بات اس کے کان میں ضرور پڑ رہی ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے جو ہے اس کے کپڑوں میں خوشبو تو ضرور پیدا ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم MTA کا استعمال کرتے ہوئے خطبات کو سنیں۔ خطابات اور خطبات سے بہت سارے فوائد شامل حال ہیں، بہت ساری مصیبتوں سے ہمیں بچاتے ہیں اگر ان پر عمل صحیح معنوں میں ان پر عمل کیا جائے۔ تو اس لیے اس آواز کو سننا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو
ڈھالنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ مسیح الرابع نے اپنے خطاب مورخہ 3 مئی 1998 میں فرمایا کہ آخری بات پھر یہی ہے کہ براہ راست مجھ سے سنا کریں وہ لوگ جن کو خدا نے توفیق بخشی ہے، ان کو چاہیے کہ اینٹینا لگائیں اور براہ راست خطبہ جہاں سے بھی ہو رہا ہو اس کو سنیں۔ اس سے ان کے دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اگر آپ کے ہاں براہ راست خطبات سننے کا سلسلہ جاری ہو جائے اور جماعت احمدیہ اپنے انتظام کے تحت جس طرح بعض دیگر جماعتوں نے کیا ہے گھر گھر کا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ ہر احمدی جوان، مرد، بوڑھا مرد، عورتیں اور بچے سب کے سب کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ MTA سے فائدہ اٹھائیں۔ فرماتے ہیں سارا ہفتہ میں نہیں کہتا، ایک دفعہ اٹھائیں گے تو سارے ہفتے کا چسکا خود بخود لگ جائے گا، لیکن یہ بات مان لیں کہ ایک دفعہ خطبہ خود دیکھیں اور سنیں۔ براہ راست خطبہ سننے کے حوالے سے ہمارے میں بہت کمزوریاں ہیں، ہم میں بھی بہت سی ابھی گنجائش باقی ہے کہ ہم اس کو کسی طرح سے پورا کریں کہ لوگ براہ راست خطبہ سننے لگ جائیں۔ ہاں مجبوری ہو تو چلیں بعد میں ضرور سن لیں، خطبات امام کو سنیں۔ جس امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا لبیک کہا ہے اس کی اگر پکار کو ہی نہیں سنیں گے، کانوں میں پکار ہی نہیں پہنچے گی، تو ہم اپنے عہدوں کو، پیمانوں کو کس طرح سے پورا کرنے والے بن سکتے ہیں؟ اسی کوشش کے لیے جماعت نے ایک کاہوٹ کا کوئز رکھنا شروع کیا ہے۔ لجنہ کے لیے لجنہ آرگنائز کرتی ہیں، عورتوں کے لیے عورتیں آرگنائز کرتی ہیں، مردوں کے لیے مرد آرگنائز کرتے ہیں اس کو، لیکن اس میں بھی حاضری یا تو انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے یا خطبہ نہ سننے کی وجہ سے، کیونکہ سننا پڑتا ہے، لازمی بات ہے، سنیں گے تو اس میں شامل ہوں گے، نہ سننے کی وجہ سے لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ خطبہ تو سننا ضروری ہے ہمارے لیے، ایک روحانی مائدہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، لیکن ہمیں بہت سے ایسے جوان ہیں جو نہیں سنتے، خدام بہت سے ہیں، لجنہ ینگ لجنہ جو بہت سی ہیں جو نہیں سن رہے۔ چلیں براہ راست اگر نہیں سن رہے تو بعد میں یوٹیوب ہے، ہر چیز پہ سنا جا سکتا ہے خطبہ، جب مرضی آن ڈیمانڈ سن لیں، لیکن نہیں سن رہے۔ حضور حضرت خلیفۃ الرابع فرماتے ہیں احمدی ماں باپ کو اپنی بچیوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنی جوان نسلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ پس آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ خطبات کو خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اس لیے تربیت کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ ان خطبات کے وسیلے سے انشاءاللہ ایک گہرا ذاتی تعلق پیدا ہو جائے گا، اور خدا سے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر دنیا والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اپنی اولاد کو خطبات سنانے کا انتظام کریں اور انہی الفاظ میں سنائیں اور خلاصوں پر راضی نہ ہوں۔ اپنی اولادوں کو ہمیشہ خطبات سے جوڑیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو ان پر بہت بڑا احسان کریں گے، اپنی آئندہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو خطبات امام ہمارے لیے ایک روحانی مائدہ ہیں، ایک اسپریچول بفے لگ جاتا ہے ہمارے سامنے، جس سے ہم جس قدر چاہے فائدہ اٹھا لیں، جس قدر چاہے اس سے ہم کھا لیں۔ لیکن اگر ہم پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس کی طرف نہ جائیں، اس کی طرف نہ غور کریں، تو یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ خدا کا امام، خدا کا خلیفہ ہمیں تازہ بتازہ جو ہے وہ رہنمائی عطا فرما رہا ہے، تازہ بتازہ رہنمائی ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہر زمانے کے مطابق، ہر وقت کے مطابق ہمیں رہنمائی مل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ حضرت خلیفۃ میں خامس ید اللہ تعالی من العزیز فرماتے ہیں ایک انگریز جو تقریباً باقاعدہ جمعے کے خطبے سنتا ہے اور شام کو دوبارہ ریکارڈنگ آتی ہے تو پھر گھر والوں کو یا اس کی جب بیوی پوچھے تو کہتا ہے کہ میں فرائیڈے سرمن سن رہا ہوں،
وہ عیسائی ہے اور باتوں کا اثر لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے اس نے بعض خطبات کے مضمون بیان کیے کہ یہ بڑی اچھی وقت کی ضرورت ہے، جو خطبات بھی آتے ہیں وہ صرف جماعت کے لیے وقت کی ضرورت نہیں بلکہ لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا مزید سینہ کھولے اور اس کو احمدیت قبول کرنے کی بھی توفیق ملے۔ تو بہرحال ایم ٹی اے بھی آج کل تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جو آج سے 18-19 سال پہلے آپ کے پاس نہیں تھا۔ یہ اسی وقت سنا جائے گا جب آپ لوگوں کے قریبی رابطے ہوں گے۔ تو یہ غیر ہے جو غیر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ خطبات امام اس وقت کی ضرورت ہے، تو اس وقت کی ضرورت سے اپنی اولادوں کو جوڑیں۔ ایم ٹی اے گھروں میں لگا ہوگا تو نہ انجانے بھی اس کی خوشبو سے ضرور فائدہ اٹھا لیں گے، بنسبت اس کے کہ کوئی اور چینل لگا ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا آ جائے گا کہ اگر نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو دھواں جو ہے وہ آپ پر اثر کر جائے گا یا بچوں پر اثر کر جائے گا۔ تو گھروں میں ایم ٹی اے کو سننا، ایم ٹی اے کو دیکھنا، ایم ٹی اے کو غور سے سننا اور خاص طور پر حضور انور یا طلب بن عزیز کے پروگراموں کو سننا، اس کی عادت پیدا کریں، اس کے لیے کوشش کریں، باقاعدہ کوشش کریں کہ ہم نے کوشش کر کے ایم ٹی اے پر جو ہے وہ خطبات سننے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بٹھانا ہے۔ اور اگر ابھی جوان ہیں، نوجوان ہیں، تو وہ خود کوشش کریں کہ ہم نے کم از کم خطبہ تو ضرور سننا ہے۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، سوا گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے اپنے امام کی آواز سننے کے لیے؟ تو حضور فرماتے ہیں پس ہر احمدی کو چاہیے کہ جب بھی کوئی نصیحت سنے یا خلیفہ وقت کی طرف سے کسی معاملے میں توجہ دلائی جائے تو سب سے پہلا مخاطب اپنے آپ کو سمجھے۔ تو مخاطب تو اسی رنگ میں ہم ہوں گے جب ہم اس خطاب کو سننے والے ہوں گے۔ تو اگر اپنے فیوچر کی ضمانت چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ خطبات امام کے ساتھ جڑ جائیں، جیسا کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبات کو براہ راست سننے اور ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کے ذریعے سے اپنا کل بھی سنوارنے والے ہوں، اپنا آج بھی سنوارنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم امام وقت کے ساتھ، خلیفہ وقت کے ساتھ ایک وفا کا تعلق قائم کرنے والے ہوں، ایک محبت کا تعلق قائم کرنے والے ہوں، ایک ذاتی تعلق قائم کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔